السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج میں آپ کو ماں باپ کے تعلق سے، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں، ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ آج کل نوجوان لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بات بات پر گالی دیتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے میں کیا ہوتا ہے، ان کا انجام کیا ہے، میں آپ کو وہی چیز بتاؤں گا۔ آپ بالکل پورا ویڈیو دھیان سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو حضرات اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی امت کے مشہور، یعنی جو پچھلی امت جو چلی گئی ہیں بنی اسرائیل، تو مشہور و معروف ولی حضرت جریج علیہ الرحمہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ عبادت گزار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ولی کا ذکر فرما رہے تھے، اپنی عبادت خانے میں ہی اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی اپنی عبادت خانے میں، اپنی عبادت گاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور اس کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ نماز میں مصروف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کے ولی، کیا ہوا کہ ایک دن جب وہ نماز میں مصروف تھے تو ان کی والدہ انہیں بلانے آئی، جو ان کی ماں تھی وہ بلانے کے لیے آئی اور جریج کہہ کر آواز دیا۔ یہ دل میں سوچنے لگے، یعنی یہ اللہ کے ولی سوچنے لگے کہ یہ بار الہ میری ماں ہے اور میری نماز میں کیا کروں، مطلب ماں کی آواز میں لبیک کہوں یا تیری عبادت میں مشغول رہوں، ماں کا کہنا مانوں یا نماز پڑھوں۔ کچھ دیر اسی کشمکش میں پریشان رہے، آخر سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ یعنی اپنی ماں کی آواز میں لبیک نہیں کہا، ماں کی آواز میں جا کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ جو نفل نماز وہ پڑھ رہے تھے اسی میں مشغول ہو گئے اور ماں کی آواز میں نہیں گئے، اور ماں انتظار کر کے کیا چلی گئی۔ وہ دوسرے روز پھر انہیں جو ہے بلانے کے لیے پھر آئی اور آواز دیا، اے جریج، مگر وہی کچھ سوچ کر نماز میں پھر لگ گئے۔ یعنی ماں کی آواز میں لبیک نہیں کہا، ماں کی آواز میں جا کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ وہ نفل نماز میں مشغول تھے، اسی نفل نماز میں مشغول رہے۔ اللہ کے نبی، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ماں آ رہی ہے، بیٹا نماز میں مشغول ہے، نفل نماز میں مشغول ہے، آواز دے رہی ہے، لیکن بیٹا نہیں سنتے ہیں اور نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، لیکن کچھ سنوائی نہیں، نماز میں مشغول ہو گئے، لگ گئے، اور ماں کی بات نہ سنی۔ بیٹے کے اس برتاؤ سے، یعنی جب وہ نہیں سن رہا ہے تو بیٹے کی اس برتاؤ سے کیا ہوا، ماں کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، تو ماں نے خدا کی بارگاہ میں یہ بددعا کر دی کہ الہی، اے پروردگار، جریج جب تک کسی بدکار کا منہ دیکھ نہ لے اسے وفات نہ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ماں کی بددعا، ماں کی زبان سے اگر بددعا نکل گئی تو کیا حال ہوگا بیٹے کے لیے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے جریج کا کیا حال ہوا،
ماں نے بد دعا کر دی. پہلے دن آئی اور آواز دی, بیٹا نہیں سنا, نماز میں مشغول رہ گئے. دوسرے دن آیا, دوسرے دن بھی جو ہے آواز دی, نفل نماز میں بیٹا مشغول تھے لیکن لبیک نہیں کہا, نہیں حاضر ہوا اور نماز میں مشغول رہ گئے, نفل نماز میں. لیکن جب ماں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا کہ الہی جریج کو جب تک کسی بدکار کا منہ دیکھ نہ لے تب تک اسے موت نہ دینا. ماں نے بد دعا کر دی. بنی اسرائیل میں جریج اور ان کی عبادت کا خوب چرچا ہو چلا تھا. ایک فاحشہ عورت جو حسن و جمال میں یکتا ہونے کی وجہ سے جس کی حسن کی کہاوت کہی جاتی تھی, جریج کے سامنے اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ آئی, مگر جریج نے اس کی طرف توجہ نہ کی. وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی. جب جریج کوئی توجہ نہیں کی تو یہاں سے وہ مایوس ہو کر ایک چرواہے, مطلب جو جانور کو چڑھاتے ہیں, اس چرواہے کے پاس وہ فاحشہ عورت چلی گئی اور اس بے حیا نے, اس فاحشہ عورت نے اسے اپنے اوپر قابو دے دیا. مطلب وہ چرواہے کو اپنے قابو میں لے لیا, قابو اپنے آپ کا جو ہے قابو کر دیا. یہ تو وہ اس کے ساتھ بدی میں ملوث ہوا, یعنی پھر اس کے ساتھ زنا وغیرہ کر بیٹھی, اور وہ چرواہے بھی اس کے حسن جمال کو دیکھ کر جو ہے اس کے جال میں پھنس گیا, اور پھنسنے کے بعد اس فاحشہ عورت سے کیا ہوا, وہ زنا کر لیا, جس سے وہ فاحشہ عورت کیا ہوا, حاملہ ہو گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ الزام حضرت جریج کے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو دوستو اتنا سنتے ہی لوگ بالکل برہم ہو گئے اور آ کر جریج کا عبادت خانہ, جو عبادت گاہ جو تھا, ڈھا دیا اور انہیں مارنے لگے. جریج نے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا, ان لوگوں نے کہا کہ تم زناکار ہو, فلاں فاحشہ کے شکم سے تیری بدکاری کے باعث بچہ پیدا ہوا ہے. تو جریج تعجب میں پڑ گئے, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں نے اس فاحشہ کی طرف جو ہے دھیان بھی نہیں دیا, دیکھا بھی نہیں, وہ آئی تھی, میں نے ان کی طرف جو ہے توجہ بھی نہ کیا, اور یہ فاحشہ عورت میرے اوپر الزام لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے اس کے پیٹ میں. یہ تعجب میں پڑ گئے اور بچہ پیدا ہوا ہے. جریج نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ ہے. تو حضرت جریج نے کہا کہ اسے لے کر آؤ. تو جریج نے ان سے مہلت لے کر بچہ کو لے کر جو ہے لانے کے لیے بولے, اور ان لوگوں سے مہلت لے کر جو ہے نماز پڑھی. پھر بچے کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے اس بچے کے اس کے پیٹ میں جو ہے انگلی ماری اور کہا کہ بچے تم کس کے نطفے سے ہو؟ اب دیکھیے چند دن کا بچہ, اس کو حضرت جریج نے کہا پیٹ میں مار کر, انگلی مار کر کہا کہ اے بچے تم کس کے نطفے سے ہو؟ تو اس فاحشہ عورت کے پیٹ میں سے بچے جو نکلا تھا, جو بچہ پیدا ہوا تھا, آواز دی کہ فلاں چرواہے کا. دیکھیے فلاں چرواہے کا. لوگ جریج کی کرامت و پاک دامنی دیکھ کر بے حد نادم اور شرمندہ ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے اور ان کی بزرگی سے برکت حاصل کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا عبادت خانہ کعبہ, یعنی جو تم لوگ جو عبادت کرتے ہو, سونے کا بنائیں گے. جریج نے کہا کہ نہیں, اسے پہلے کی طرح مٹی کا بنا دیا جائے, بنا دو. تو انہوں نے ویسے ہی کیا اور اس کی عبادت گاہ جو جریج جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے اسی کو جو ہے بنا دیا گیا. تو دوستو یہ مسلم شریف میں یہ جو ہے واقعہ درج ہے, اور بحوالہ برکات شریعت حصہ اول صفحہ نمبر جو ہے 421 میں یہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ حضرت جریج نفل نماز پڑھ رہے تھے, وہ نماز مختصر کر کے ماں کے
حکم کی بجاوری کے لیے حاضر ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے ماں کو تکلیف پہنچائی۔ ان کے نتیجے میں انہیں ایسا شرمناک حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان جیسے تاریخ دنیا کے لیے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بد نصیب لوگ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ٹھیس پہنچا سکتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا۔ اس لیے دوستو، ماں کی خدمت ہمیشہ کیا کرو، ماں کی خدمت گزاری کیا کرو، ماں کو کچھ تکلیف مت دو، ماں کی جو پیر ہے اس پیر کو چومو، ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ماں جب بھی آواز دے اس کی آواز میں لبیک کہو، انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی، اگر آپ نے ماں کو راضی کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔